کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، غریب نواز، بندہ نواز، تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس معاشرے اور ماحول میں ہماری پہچان مسلمان کی حیثیت سے بنائی، اور اللہ کا شکر احسان اس نظریے سے بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 2000 باطل مذاہب میں سے بچا کر ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان یوں بھی ادا کرنا چاہیے کہ جس نے رب کی ربوبیت کے لیے، رسول کی رسالت کے لیے، فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ ہمیں عنایت فرمائی۔ اس سے بڑھ کر بھی ایک اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ برادران اسلام، دنیا کا ایک واحد مذہب ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے، جو اپنے ماننے والوں کے لیے صاف اور شفاف راستوں کو کھول کے رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مذہب میں ایک اجتماع ہوتا ہے۔ کرسچنوں میں ان کا فادر، مذہبی پیشوا جس کو کہا جاتا ہے، چرچ میں لوگوں کو جمع کر کے وہ تمام باتیں سناتا ہے جو خیالی ہوتی ہیں۔ ہندو مذہب کے اندر آ جائیے، ان کا جو پنڈت ہوتا ہے
کبھی آپ کو کتاب کی بات نہیں بتائے گا، ویداس کی بات نہیں بتائے گا، اپنشد کی بات نہیں بتائے گا، برہما سوترا کی بات نہیں بتائے گا، منوسمرتی کی بات نہیں بتائے گا، بلکہ اپنی خیالی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھے گا۔ ایسا کر دیے تو ایسا ہوتا، اور ایسا نہیں کرے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب اسلام کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسلام آپ کو بناوٹی باتوں کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ کتاب جو ساری انسانیت کے لیے ہے، اسی میں سے تمام جو ہے نا باتوں کو، احکامات کو، واقعات کو سنانے کا حکم دیتا ہے جو سچائی پر مبنی ہے۔ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب یہ چیلنج نہیں کر سکتی کہ میں سچی ہوں، لیکن قرآن چیلنج کرتا ہے پوری کائنات کے لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہا قرآن نے۔ یہ ایک ایسا چیلنجنگ جملہ ہے جس کو میں اور آپ سنانے سے قاصر ہیں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ساری باتیں تمہیدی کلمات میں رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ایک ڈر اور خوف کے ماحول میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ایک ماحول سجایا اور بنایا گیا جس کے ڈر اور خوف کے ماحول میں ہماری زندگیوں کو لا دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ اب تمہاری تباہی ہے، اب تمہارے لیے نقصان ہے، اب تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور جس کی کچھ جھلکیاں دوسری اور ہماری ریاستوں میں مسلمانوں کو بتائی بھی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حالات مسلمانوں کے خلاف میں بنائے گئے، مذہب کے خلاف، مسلمانوں کے اصول کے خلاف، مسلمانوں کے مدارس کے خلاف، مسلمانوں کے علماؤں کے خلاف، حفاظ کے خلاف، مؤذنین کے خلاف، نوجوانوں کے خلاف جو کچھ بھی تدبیریں بنائی جا رہی ہے، اور میں اور آپ ہیں کہ کوئی واقعہ اگر رونما ہو گیا، کوئی بات اگر ہمارے سامنے آ گئی تو ہمارے اندر سے ایک سیرت ختم ہو گئی جس کی وجہ سے نقصان ہے۔ وہ سیرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی پیچیدہ مسئلہ آ جاتا یا کوئی ایسی بات آ جاتی تو وہ لوگ چبوتروں پہ بیٹھ کے، ہوٹل دیوان خانوں میں بیٹھ کے، چار آدمی ایک جگہ جمع ہو کے اس پہ چرچا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا کام عملی اقدام تھا کہ یہ فتنہ اٹھا ہے، اس فتنے کو کیسے دبایا جا سکتا ہے، اس فتنے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان صحابہ کرام کی جماعت کو بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی واقعہ اگر آ گیا تو واقعے کو لے کر کے ہم چرچا کرتے ہیں، ارے ایسا ہو گیا کہ تے معلوم ہے تمہارے کو، ارے نہیں انہوں ایسا بولے کہ تے معلوم ہے۔ اس پہ چرچا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو ابھارنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس عملی اقدام کیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے اوپر؟ آپ کیسے اس فتنے کو دبا سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ جتنے انبیاؤں کو دنیا میں بھیجا ہے، ان کی زندگیوں میں جب مراحل آئے، جب پریشانیاں آئیں، جب مشکلات آئے تو وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ انہیں کیسے کامیاب کیا کرتا تھا۔ آج شدید ضرورت ہے، وقت اور حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ حالات کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، یہ واقعات بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ باتیں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ حکومتیں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دشمن کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ازل سے رہا ہے دشمن ہمارا زمانہ۔ کیا ہوا؟ اسلام کو میٹنے کی 1450 برس سے کوششیں کی جاتی رہیں، قرآن کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، نمازوں پر پابندی لگانے کی کوشش کی جاتی رہی، نبی کی سیرت کو اچھال کر لا کر مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ہوا کیا؟ کیا اسلام مٹا؟ کیا اسلام دبا؟ نہیں۔
آج کے اس پرفتن دور میں بھی اسلام ایک بین الاقوامی مذہب ہے، تو ہم کو بھی اسلام کو بین الاقوامی پوری دنیا کی سطح پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اسلام کی کام نہیں ہو رہا، تعلیم نہیں ہو رہی، دعوتی کام نہیں ہو رہا، لوگوں تک نہیں جا رہا، تو ہماری نظر محدود ہے۔ یہ ہم پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کی تاریخ میں، ان حالات میں، ان واقعات کے اندر آج جو لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر گھمانے کے عادی بن گئے تھے، آج ان ممالک کے اندر اسلام زندہ ہے، ان ممالک کے اندر اسلام پھیل رہا ہے۔ افریقہ جیسے ملک کے اندر اسلام کے طرف لوگ لپک لپک کر آ رہے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک علاقے کے، ایک ملک کے، ایک محلے کے، ایک شہر کے حالات ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے سچائی پر مبنی تو نہیں ہوتے، بہت سارے غلط بھی ہوتے ہیں، وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آؤ، ہر مشکل کے بعد، آج کا عنوان ہم نے یہی لیا ہے، تاکہ ایک ڈھارس بنائی جائے، بکھری ہوئی امت کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور ایک طاقت کا مظاہرہ کیا جائے اور اپنے رب سے والہانہ محبت پیدا ہو اور دشمنوں کی سازشوں کو کچلنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو۔ اس لیے آج کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے کہ ہر مشکل سے پہلے یا ہر مشکل کے بعد۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز، ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا، 2-4 نبیوں کے واقعات رکھیں گے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر ان واقعات کو رکھ کر وہ ڈھارس بندائی، وہ ہمت دی، وہ طاقت دی کہ اے نبی کے ماننے والوں، جب کبھی تمہارے ساتھ کوئی معاملہ درپیش آئے، تمہارے خلاف ہوائیں چلنے لگیں، تمہارے خلاف زبانیں بولنے لگیں، تمہارے خلاف اگر کوئی تنظیمیں اٹھنے لگی، تو فکر کی بات نہیں ہے، تم لپکو اور قرآن کی طرف آ جاؤ اور ایک ایک نبی کے تذکرے کو پڑھتے چلے جاؤ، پھر ہر مشکل کے بعد کا حل تمہیں ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے، عورت یا مرد، نوجوان یا بوڑھا، پڑھا لکھا یا ان پڑھ، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قرآن کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کا حل نکالے گا، وہ زندگی میں نہیں نکال سکتا، نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آؤ، یہ حالات جو ہمارے خلاف جو بنائے جا رہے ہیں، کہیں آسام کی سرزمین پر مدرسوں کو جو ہے گرایا جانا، کہیں یو پی کی سرزمین پر بلڈوزر چلایا جانا، کہیں تلنگانہ کی سرزمین پر 10 مساجد کو شہید کر دیا جانا، کہیں دلی کی سرزمین پر مسلمانوں کے املاک کو جلایا جانا، کہیں یو پی کی سرزمین پر مسلمان بچیوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا، کہیں مدھیہ پردیش کی سرزمین پر نوجوانوں کو جیل کی جو نا سلاخوں کے پیچھے ڈالنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان واقعات کو سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر ایک نئی روح جنم لے گی انشاءاللہ، اور ہمارے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے پاس یہ جو مایوسی کی لہر مسلم طبقے کے اندر جو چل رہی ہے، وہ لہر ختم ہوگی انشاءاللہ۔ آؤ انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں، سب سے پہلے نبی کرہ ارض کے اس سرزمین کے آدم علیہ السلام کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جس کو نبوت سے سرفراز فرمایا وہ نوح علیہ السلام تھے۔ نوح علیہ السلام انسانیت کے اندر سب سے پہلے نبی۔ جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک ملک، ایک شہر کے اندر نبوت کی ذمہ داری دی، تو وہاں کے حالات کیا تھے؟ جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں آج، لوگ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو بناتے اور اپنے گھروں میں زینت کے طور پر سجا کر رکھتے اور ان سے منتیں اور مرادیں مانگتے اور یہ تصور رکھتے کہ یہ ہماری مشکلوں کا حل نکالنے والے ہیں۔ جب سے چل رہا ہے یہ دور، آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ اللہ جن کو بچانا ہے ان کو بچا لے گا، اللہ جن کو کامیاب کرنا ہے ان کو کامیاب کر لے گا۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے
کہ نوح علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کیا تھی. وہ 950 برس تک 950 برس تک نوح علیہ السلام نے اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے ملک میں دعوتی سرگرمیوں کو جاری رکھا. 950 برس کے بعد نوح علیہ السلام کو 120 یا 150 لوگ ہاتھ پہ ایمان قبول کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب غور کرو، آپ غور کرنے کی بات ہے. مہینے میں ایک آدمی نہیں ملا آپ کو. 950 برس کی دعوت و تبلیغ کے کام میں 120 یا 150 لوگ آپ کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرتے ہیں. یونس علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے کبھی مایوسی ظاہر نہیں کی. اب معاملہ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام نے جب ان کے کالے کرتوتوں کے خلاف بولنا شروع کیا، بات تو یہاں ہے. آج ہماری زبانیں شل، آج ہمارے منہوں کو لخوا مار دیا ہے. آج ہم لوگ کمزوری میں آ گئے ہیں. ڈر اور خوف کے ماحول میں جینے کی ہم کو عادت بنائی جا رہی ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام ایک انقلابی مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے بھی انقلاب بپا کیے بغیر رہ نہیں سکتے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان کے کالے کرتوتوں کو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہو سکتا. تمہارے خاندان کا بڑا آدمی مر گیا، دفن کر دیے، بات ختم ہو گئی. اب اس کی شکل کا بت بنا کر کے تم اس سے امیدیں مانگو گے تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے. اور پھر پیغام رکھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کہہ دو اے لوگوں اپنی زبانوں سے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے. نعرہ تھا نوح علیہ السلام کا. ہوا کیا؟ لوگ پیچھے پڑ گئے، لاٹھیاں لے کر، پتھر لے کر آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے اور آپ کو مارا بھی. آپ کو مارا بھی. یہ موب لنچنگ جو آج کی ہے یہ ہم کو ڈرا نہیں سکتی، پسپا نہیں کر سکتی. ہمارے پہلے نبی کے ساتھ پہلی موب لنچنگ ہوئی تھی. تمام کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کے مشرک جو تھے اس وقت کے کافر جو لوگ تھے، نبی پر حملہ کر دیا، زخمی کر دیا، سر پھوڑ دیا ان کا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے ان حالات کے اندر نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ آج ہم چرچے کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، کہا کہ اللہ کیا ماجرا ہے، کس کے حوالے کر دیا؟ بھائی سن رہے نہیں، جاہل قوم بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نوح علیہ السلام کو ایک تدبیر سکھائی ہے. ہمارے اندر سے تدبیر ختم ہو گئی. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کریں گے نہیں، رزلٹ آ جانا. ہماری فطرت میں آ گیا، ہماری سوچ میں آ گیا میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی، رزلٹ میرے سامنے اچھا ہونا چاہیے. استغفر اللہ. وقت کے نبی ہیں نوح علیہ السلام. ایک تدبیر اللہ نے دی، کہا دشمنوں سے بچنا چاہتے ہو، ہم دشمنوں کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، دشمن سے بچنا چاہتے ہو تو یہ تدبیر کر لو کہ ایک بہترین کشتی بنا دو بڑی. ہم سکھا دیں گے آپ کو بنانا کیسا ہے. اللہ اکبر. یہ تدبیر تھی سب سے پہلی اس کائنات کی، دشمن کو دفن کرنے کی، سازشوں کو ناکام کرنے کی اور اپنے اندر ایک ہمت استقلال پیدا کرنے کی. نوح علیہ السلام نے سوال نہیں کیا اے اللہ کشتی بنا کے کیا کرو، دور دور تک پانی نہیں ہے یہاں پہ، ایسا بول رہے ہیں آپ کشتی بناؤ، بلکہ اس سے ہوگا کیا ہمارے کو. یہ سوال نہیں کرے نوح علیہ السلام، نہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے کرے، بلکہ سوال کس نے کیا؟ جو اسلام سے باہر تھے. انہوں نے کہا کہ نوح سٹیا گیا ہے آدمی، ہم پہلے سے بول رہے تھے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے. اتنے ریگستان کے اندر جہاں پانی دور دور تک نہیں ہے، سو معاملہ سکا ہوا ہے، یہ آدمی کشتی بنا رہا ہے. یہی وہ تدبیر تھی نوح علیہ السلام نے قبول کی اور بہترین کشتی تعمیر ہوئی. اب اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 950 برس کے بعد کہا نوح جتنے تمہارے ماننے اور جاننے والے ہیں سب کو چڑھا لو، دو جو جوڑا جوڑا سے جانوروں کو بھی لا لو. کیا ہوا؟ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا کشتی میں سوار ہو گئے. ایک تدبیر اختیار کی نوح علیہ السلام نے، اللہ کی بات پر بھروسہ کیا. اب کشتی میں سوار ہونے کے بعد چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، دشمنان اسلام نے یہ منظر دیکھا، نبی کے دشمنوں نے یہ منظر دیکھا کہ زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی آ رہا ہے اور کشتی پانی میں ڈولنے لگی.
آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بیٹے اور بیوی کو ڈبو دیا گیا، اور تمام دشمن جب ختم ہو گئے دھرتی سے، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسلام کے ایک نئے سورج کو طلوع کیا اس سرزمین پر، اور جتنے لوگ بچ گئے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ذریعے سے اللہ نے اس سرزمین کو پھر سے سرسبز و شاداب کر دیا۔ تو ہم کو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ہمارے پاس تدبیر کیا ہے؟ ہم نے تدبیر ہوٹل کے ٹیبل کو سمجھا، ہم نے تدبیر بستی کے جو ہے نا چوراہے کو سمجھا، ہم نے تدبیر چبوترے کو سمجھا، ہم نے تدبیر فون کے کالز کو سمجھا۔ نوز باللہ یہ نہیں ہے، ہمارے پاس بھی تدبیر ہے الحمدللہ۔ دشمن آنن فانن ختم ہوگا۔ سب سے پہلی تدبیر مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز میں مسجدوں کو ڈچاٹچ بھر دینا انشاءاللہ۔ آپ بھر دیجئے مسجدوں کو انشاءاللہ العزیز۔ قسم ہے رب کعبہ کی، میں قسم نہیں کھاتا، عام طور پہ دیکھتے ہیں آپ، لیکن جہاں اہمیت دینی ہوتی ہے بات کو وہاں قسم کو اٹھا کے لاتا ہوں میں۔ قسم ہے رب کعبہ کی، اگر آپ 40 دن تک فجر کی نماز مسجدوں کو بھر بھر کے پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ 41واں دن مسلمانوں کے فیور میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ نوح علیہ السلام نے یہی کیا، اللہ کی بات مانی، تدبیر کی۔ ہم بغیر تدبیر کے رزلٹ چاہتے نہیں ملنے والا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے اپنے بارے میں بات آئی تو کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم۔ بس کوئی مسلمان بندہ دل کی گہرائی سے ایمان کی حالت میں اللہ پر یقین نہ کر کے دو جملوں کو کبھی پڑھ لے انشاءاللہ، پھر سمجھ میں آ گا کہ اس کائنات کی بہت بڑی طاقت ہے جو میرے ساتھ موجود ہے۔ جس کو نہ نیند آتی تو بہت دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، اونگ اور نیند بھی نہیں، جس کو موت بھی نہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، هو الحی القیوم، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ رات کے 2 بجے پکار سکتے ہیں آپ، رات کے 3 بجے پکار سکتے ہیں آپ، دن کے اجالے میں پکار سکتے ہیں، رات کے اندھیرے میں پکار سکتے ہیں آپ، سمندر میں بھٹکے ہوئے پکار سکتے ہیں آپ، جنگل میں بھٹک گئے پکار سکتے ہیں آپ، تنہائی میں پکار سکتے ہیں آپ، لوگوں کے ساتھ ہے پکار سکتے ہیں آپ۔ وہ رب ڈھارس بندھا رہا ہے ہماری۔ دیکھو ہم یہ واقعات کو کلام اللہ میں رکھ کر تمہارے ساتھ ہونے والے واقعات کا دفاع کر رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ آؤ اسی طرح سے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، ہم نے گزشتہ میں بھی بات کو آپ کے سامنے غالباً رکھا تھا کہ کلام اللہ کے اندر کل 25 یا 26 نبیوں کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 2 نبیوں کے تذکرے کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ کہا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا۔ کیوں؟ ہم نے کبھی تدبر نہیں کیا، یہ قرآن رکھی ہوئی ہے، پڑھیں گے کبھی، جب گھر میں پریشانی آئے گی، گھر میں جن شیاطین آئیں گے، جب کاروبار میں نقصان ہوگا، جب بچے بیمار پڑ جائیں گے، جب کچھ ہوگا تو نکالیں گے۔ جب قرآن اس لیے تھوڑا ہی آیا ہے، نہیں، روز پڑھو قرآن کو انشاءاللہ۔ ان حالات کے اندر تو روز پڑھنے کی ضرورت ہے، ان واقعات کے اندر تو روز پڑھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یہ حالات بنائے جا رہے ہیں، بناوٹی ہیں، اور بناوٹی حالات زیادہ دن تک نہیں رہ سکتے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو صدی ہماری چل رہی ہے، امید ہے اللہ کی ذات و صفات سے کہ 2024 یا 26 کے بعد حالات ہماری موافقت میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ، ہوگا۔ اللہ کبھی اپنے ماننے والوں کو، نبی کے امتیوں کو کبھی نہتا نہیں چھوڑتا، دشمنوں کے حوالے کبھی نہیں کرتا، بجوز اس کے کہ میرے کچھ قصور ہو۔ میرا قصور یہی ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز کو 4 پڑھ کے 5 بنا لیا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، ذکر و اذکار نہیں کرا، نبی پر درود نہیں بھیجا، دھوکہ میں نے دے دیا، ایک پلاٹ 4 کو بیچ دیا، قتل میں نے ناحق کر دیا، جھوٹ بول کے لوگوں میں نا اتفاقی پیدا کر دی، یہ تمام تر برائیاں میں کرتا ہوں، اور امید لگاتا ہوں اللہ سے کہ اللہ میرے ساتھ بھلائی کرنا ممکن سی بات ہے۔ یہ تمام چیزیں چھوڑو، پھر اللہ کے راستے میں آؤ، اللہ برابر کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ، ابراہیم علیہ السلام، دیکھو ہم نے پہلے ہی کہا ہر مشکل کے بعد بہترین حالات بننے والے ہیں انشاءاللہ۔
جب مشکل بڑھتی ہے تو یہ سمجھ جانا کہ اللہ بہت بڑی کامیابی ہمارے لیے رکھا ہے، کیونکہ مشکل چند لمحوں کے لیے، چند وقتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد کے جو حالات بنتے ہیں وہ صدیوں تک رہتے ہیں۔ آج ان کا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ آج تو وقت ہے نا، لین دو وقت کا مزہ انہیں، ہاں لین دو نا بھائی۔ آپ 1000 سال حکمرانی کرے، ان کو ایک 10 سال نہیں دے سکتے کیا ہم؟ ارے 10 سال نہیں، تم کو 100 سال دینے بھی تیار ہے ہم انشاءاللہ۔ تم کو سچے مسلمانوں سے پالا بھی نہیں پڑانا اصل میں تو، ہاں انشاءاللہ العزیز۔ خیر، تو مختصر بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شہر ار میں ہیں، وہاں کا بادشاہ نمرود کے دربار کا ایک عالی آدمی آزر، ابراہیم السلام کا باپ۔ اب ابراہیم السلام چھوٹے تھے، برداشت کر لیے، جوان ہوئے، سوالات ہوئے، بولے اللہ کون ہے بھائی، اللہ کیسا رہتا بھائی، اللہ بابو مجھے بتاؤ نا، میں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بہت ساری تعویلیں نکالی، اب اس میں جانا نہیں ہے ہم کو، مدعے کی بات پہ یہ آنا ہے کہ ہر مشکل کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کی مشکلیں بڑھی، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک تدبیر سکھائی مجھے اور آپ کو، یہ کرنا ہے مجھے اور آپ کو، ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تدبیر ابراہیم علیہ السلام کو کیا سکھائی گئی؟ باپ کے ذریعے سے بیٹے کو نمرود نے اپنے دربار میں بلا لیا۔ نمرود کون بھائی؟ اس وقت کا بادشاہ، ساری رعایا اس کی، ساری فوج اس کی، ساری عدالتیں اس کی، سارے قانون اس کے، جیسا آج کے نمرود کی ہے، ساری چیزیں اس کی۔ ایک اکیلے تنہا اللہ پر بھروسہ کرنے والا توحید پرست، ادھر ادھر مجاوروں کا منہ مارنے والا آدمی نہیں، ایک توحید پرست لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا۔ اور ابراہیم السلام نے کیا کیا؟ ڈرے نہیں، رسوخات نہیں لگائے، وسیلہ نہیں لیا، کہا کہ ابو آزر بلایا ہے نمرود، ارے اس سے اچھا مسئلہ اور کیا ہو سکتا بھائی، چلو۔ نمرود کے دربار میں پہنچتے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے تدبیر سکھائی۔ کیا تدبیر؟ سوالات مکالمے ہونے والے ابراہیم، ذہن کو ذرا تیز رکھنا، ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دینا ابراہیم علیہ السلام چوکنے ہوئے، مکالمہ چلا۔ مکالمے میں سب سے پہلی بات کیا آئی؟ مشرک جو ہوتا ہے اندھا بہرا گنگا ہوتا انہیں، اس کی عقل کمزور رہتی بہت، توحید پرست کے مقابلے میں توحید پرست کی عقل بہت دور رہتی۔ خیر، تو مختصر بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ہے، بادشاہ ہے۔ اگر آج یہ واقعہ سننے کے بعد، پہلے سنا ذرا ذہن میں رکھنا، اگر آج آپ کو نریندر مودی بلا کر کے کہہ رہا ہے کہ میاں ذرا آؤ، بہت بولتے اسلام کے بارے میں، ذرا بات کر لیں گے، آؤ میں بھی بتاتا ہوں کیا ہے، تو ہمارے تو ٹخنوں میں پسینہ آ جائیں گے آج۔ ہائے کیا ہوتا کہ کیا ہے گی بھائی، کہاں بلا لے رہے ہیں بھائی، کیا ہوتا کہ کیا ہے گی، آتوں کی نہیں آتوں کی، امی جا رہا ہوں جی، آتوں کی نہیں کی، دیکھو آ گئے تو ٹھیک ہے، یہ ہمارے معاملات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بولے چلو، مکالمہ شروع ہوا۔ ابراہیم سے پوچھتا ہے نمرود، یہ تدبیریں ہیں، اس کو ذہن میں رکھو، مشکل کے بعد آسانیاں کیسے ملتی ہیں جب تک کہ تدبیر اختیار نہیں کرو گے آپ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تدبیر سکھائی اور بتایا۔ نمرود پوچھتا ہے بتاؤ میاں کیا قصہ ہے تمہارا، ہمارے بھگوانوں کو، ہمارے جو مورتیوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بول رہے تم، کیسا بول سکتے تم یہ بات، آخر تمہارا ماجرا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا؟ نمرود بولا کہ آئیں، اتنی سر کی بات ہے کیا، میں بھی کرتا ہوں یہ کام۔ ابراہیم علیہ السلام بولے چل بتا کیسی ہے۔ دیکھیے دشمن کی جو تدبیر ہوتی ہے ناپائیدار ہوتی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور مار کھا جاتا ہو۔ اسلام کی جو تدبیر ہوتی ہے، اللہ جو بتاتا ہے تدبیر کامیاب ہوتی۔ آج ہم کو بہترین تدبیریں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے، 2 قیدیوں کو بلایا، جس کو پھانسی ہونے والی تھی، ایک کو آزادی ملنے والی تھی، مطلب ایک کی موت ہے، ایک کی زندگی ہے۔ جس کو زندگی ملنے والی تھی اس کو موت کا جو ہے نا پروانہ جاری کر دیا، اور جس کو موت ہونے والی تھی کہا کہ اس کی آزادی دے دی جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا نمرود نے کہ دیکھو تمہارا خدا جو کرتا ہے نا وہ کام تو وہی بھی کر دیا، انہیں آزاد ہونے والا تھا، موت ہے اس کی،
اور انہیں موت ہونے والی تھی، اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ توحید پرست اس میرے نبی نے نمرود سے کہا بابا یہ تو بات صحیح ہے، چلو کر لیے ہوں گے تم، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ نمرود نے کہا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جب سے دنیا بنی ہے سورج مشرق سے نکالا اور مغرب میں ڈبایا، تو اگر واقعی خدا ہے تو مغرب سے نکالا اور مشرق میں ڈبا۔ ختم، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ ہکا بکا نمرود پریشان حال۔ اب اس کے بعد ایک نئی مصیبت کھڑا کر دیا، مصیبت کھڑا کر کے کہتا ہے کہ ابراہیم کو جو ہے ملک بدر کر دیا جائے۔ باپ سے کہتا ہے تمہارا کوئی رشتہ نہیں اس کا، اگر رشتہ رکھو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک فرمان جاری کر دیا کہ ابراہیم کو جناب ملک بدر ادھر بعد میں دیکھا جائے گا، اس کو جلا دو، ختم، انہیں جل جانا، ختم ہو جانا۔ آج کا نمرود بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ایسے سے ایسا کر دیں گے، ہم ویسے سے ایسا کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ جب تک کہ رب میرے مقدر میں کوئی تباہی نہ لکھ دے۔ ابراہیم علیہ السلام خوشی خوشی کامیابی کا پروانہ لے کر کے لوگوں کے درمیان میں آ کے کہنے لگے میں تو تمہارے نمرود کی حجو کر دیا، جاؤ۔ نمرود کا کوئی مقام اور تمہیں جانتا، میں تو جا کے پوچھ لے جاؤ، میں تو وروں نے ہار گیا میرے سے۔ کھلا اعلان۔ اب آگ جلائی گئی، مختصر یہ کہ بہت بڑی آگ، اتنی آگ کے آسمان سے بات کر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھونکا دیا گیا اور آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یہاں پر میرے اور آپ کا امتحان ہے، تدبیر کیا ہوتی ہے، حالات سے مقابلہ کیا ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کیسے کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، زمین کے انسانوں نے دیکھا، دشمن اور دوستوں نے اس منظر کو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ سے اللہ نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ کون ہے معلوم؟ یہ سب سے مقابلہ کرنے والا ہے، یہ توحید پرست ہے، یہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ نمرود ایک ظالم ہے، اس کی تدبیر کو ہم ناکام کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ہماری تدبیر کا ہم خلاصہ کر کے رہیں گے، چنانچہ اللہ نے آگ کو جو نا حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو چشم فلک نے منظر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام مشکل حالات میں تھے۔ مشکل کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ایک چمن میں جیسا آدمی ٹہلتا ہے اس طریقے سے آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام سے باہر نکل گئے۔ کیا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا نہیں ہے؟ ہوگا انشاءاللہ، ضرور ہوگا۔ صبر کا مظاہرہ کیجئے انشاءاللہ۔ اپنی زبان کو جو ہے نا غیبتوں سے، چغلیوں سے، چوری سے بچا کے رکھیے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کیجئے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی زیادہ تعداد میں درود بھیجتے رہیے کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو جائے انشاءاللہ، اور پھر دشمن دیکھتا رہ جائے، ہکا بکا رہ جائے کہ ہائے ہماری ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، یہ کون سی قوم ہے۔ اور ہوگا کیا اس کے بعد کہ جب کسی ملک کا بڑا آدمی مات کھا جاتا ہے، سرنڈر کر لیتا ہے، اپنے آپ کو نڈھال کر لیتا ہے، تو اس کی رعایا کے اندر اللہ اسلام کی روح پھونک دیتا ہے، اور ایسے لوگ جوق در جوق جو ہے نا اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اور ہوگا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بعد ایک اور برگزیدہ نبی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام۔ اور آپ تعجب کریں گے، سورہ نمبر 12 ہے، یہ سورہ نامی سورہ یوسف ہے، لیکن یہ سورہ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک واحد نبی ہے اللہ کے، جس کی مکمل پیدائش سے لے کر پوری آخرت کی سیرت کو اللہ نے ایک سورہ کے اندر رکھا ہے۔ بقیہ نبیوں کی پوری سیرت آپ کو ایک جگہ نہیں ملتی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نبی کی سیرت پوری اس میں نہیں ملتی آپ کو، لیکن واحد سورہ ہے سورہ یوسف، جس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت مبارکہ کو سورہ کے اندر محفوظ رکھا۔ اب آؤ
ہر مشکل کے بعد، اس کو ذہن میں رکھنا، بات سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ۔ ہر مشکل کے بعد یوسف علیہ السلام کی چند جھلکیاں رکھتا ہوں کہ ہر مشکل کے بعد یوسف علیہ السلام کو کیسے کامیابی ملی۔ سب سے پہلی مشکل یوسف علیہ السلام کے ساتھ، خود ان کے بھائی دشمن بن گئے، تنگ کرنے لگے، پریشان کرنے لگے، اور انہی بھائیوں نے ایک بڑی مشکل میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا کہ ایک اندھے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں جس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں تھا، ڈھکیل دیا۔ پہلی مشکل، خطرناک مشکل، کوئی پرسان حال نہیں، یوسف علیہ السلام کی زندگی اجیرن ہو گئی، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، سارے راستے بند، اندر اندھیرا، بھائیوں نے ڈھکلے اور اپنے گھر کا رخ کر کے چلے گئے۔ کم مشکل تھی یہ، اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کی جان پہ بنا جائے۔ یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر موجود ہیں، اللہ نے قافلے کو بھیج دیا۔ تدبیر اللہ تعالیٰ کی غور کرو آپ کہ ہر مشکل کے بعد اللہ کیا تدبیر دے رہا ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اور وہ تدبیر مسلمانوں کے حق میں کیسے کامیابی لے کر کے آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام گڑھے میں، باولی کے اندر ایک قافلے کو اللہ نے بھیج دیا۔ قافلہ آیا، وہاں پر رکا اور سوچنے لگے آپس میں کہ بھائی پانی ختم ہو گیا، اس کنویں سے پانی بھرتے، جبکہ اس میں پانی نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم۔ ڈول ڈالا گیا، ڈول جب کھینچا گیا تو بہت وزن محسوس ہونے لگا۔ یوسف علیہ السلام معصوم تھے، خوبصورت بھی تھے، جوانی کی دہلیز پر ابھی قدم رکھنے والے ہیں، آپ اس جھولے کے اندر بیٹھ گئے، اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے اور لوگ کھینچنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کا وزن ایسا کیسا ہو گیا، لیکن جب وہ ڈول اوپر کی جانب آتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں چندیا جاتی ہیں کہ ایک خوبصورت ہونہار بچہ اس ڈول کے اندر ملا۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ اللہ نے ہمیں، اوپر والے نے ہمیں بہت بڑا مالدار بنا دیا۔ کیوں؟ اس وقت پہ انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، عورتوں کی تجارت ہوتی تھی، جوان بچوں کی تجارت ہوتی تھی، خوبصورتوں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ بہت مال اللہ نے ہمارے ہاتھ لگا دیا ہے۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام کو قافلے نے لیا اور یوسف علیہ السلام خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور دھیرے دھیرے کشاں بکشاں قافلہ بڑھتا گیا اور مصر کی سرزمین پر پہنچتا ہے۔ جب مصر کی سرزمین پر یہ قافلہ پہنچا، بازار میں یوسف علیہ السلام کو نیلامی کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ ابھی تو یہ حالات ہمارے ساتھ درپیش نہیں آئے کیا؟ ابھی تو یہ حالات سے ہم گزرے ہی نہیں، خالی سننے میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ایسا لے گئے تھے، کہتے ایسا کھڑا کر دیے تھے، کہتے ایسا بولی لگ رہی تھی، کہتے کسی دن اگر ہماری بولی کو لگا دیا لے جا کے تو پتہ چلتا ہے کہ اہمیت کیا ہے۔ اس سے نہیں گزرے نا، اہمیت نہیں رہتی۔ غرض یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، بولی لگ رہی ہے۔ اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کی بیوی اور بادشاہ دونوں گزر رہے ہیں۔ بیوی کی نظر پڑی جو لاولد تھے، بے اولاد نہیں تھی انہیں۔ بیوی نے کہا کہ جی رکو، ایک خوبصورت لڑکا نظر آ رہا ہے، کیوں نہ اسے خرید لیا جائے۔ منہ بولی قیمت دے دی اور اس بچے کو خرید کر کے لا لیے۔ وقت مشکل کے بعد ہو کیا رہا ہے، غور کرنا۔ ہر مشکل کے بعد، کنویں میں مشکل میں تھے، اللہ نے آزادی دلائی۔ اب بازار میں بک رہے ہیں، ایک نئی مشکل، لیکن اللہ نے اس کے بعد بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا۔ یوسف علیہ السلام ہونوار سے جوانی کی حالت میں قدم رکھے تو عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے کہ میں کتنے سال تیرے لیے انتظار کری، ایک نئی مشکل۔ غور کرتے جاؤ ایک ایک چیز کے اوپر دوستو۔ ان حالات نے میرے اور آپ کے لیے ڈھارس ہے، یہ قرآن، یہ واقعات، یہ حالات، یہ باتیں میرے لیے ایک ڈھارس طاقت بناتی ہیں۔ غرض یوسف علیہ السلام محل میں، اب بیوی کہتی ہے عزیزہ مصر کی کہ بھائی دیکھو میں بہت سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھی، لہٰذا اب وہ وقت آ چکا ہے، محل میں کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا ہے یہاں پر۔ جو برائی کا ارادہ میں تمہارے بچپن سے اپنے سینے میں رکھ رہی تھی، آج وقت آ گیا ہے، اب وہ برائی میرے ساتھ آپ کر گزرنا۔ اللہ اکبر۔ اب یوسف علیہ السلام کو بالکل آخری کمرے میں لے کر کے گئی
اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ برا کام کرنا. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک تدبیر یوسف علیہ السلام کو سکھائی اور پھر دل پر، دماغ پر، زبان پر وحی کی، اور پھر وحی کے الفاظ کو یوسف علیہ السلام دہراتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ برائی سے مجھے بچا لے، مجھے نفس کی برائی سے بچا لے، میرے نفس کے حوالے تو نہ کرنا، میں نفس کے اگر حوالے ہو جاؤں گا تو یہ برائی کر بیٹھوں گا اور میرا شمار مجرموں میں ہو جائے گا. ایک تدبیر تھی جو یوسف علیہ السلام کو سکھائی گئی برائی سے بچنے کی، دعا بتائی گئی. یوسف علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور سارے کے سارے کمروں سے نکلنے کا یوسف علیہ السلام کو ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن سامنے بادشاہ نظر آتا ہے. بیوی نے الزام لگا دیا کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے میرے ساتھ برائی کرنا چاہ رہا تھا. بہرحال معاملہ نکلا اور یوسف علیہ السلام کو کیا ہو گئی؟ جیل. پتا چلا کہ بعض دفعہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی جیل کو جانا پڑتا ہے. آج تو معاملہ ہے ہمارا یہ ہے کہ اسلام کے لیے جیل نہیں جائیں گے، پلاٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے جیل میں جائیں گے، جورو سے جہیز لینے کے واسطے جہیز میں جو ہے جیل میں جائیں گے، کسی کا قتل ناحق کر کے جیل میں جائیں گے، لیکن اسلام کے لیے نہیں جائیں گے. اس لیے تو ہماری حالات آج یہ ہو گئی. خیر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ پتہ نہیں کتنے سال رہے. پورے لمبا واقعہ نہیں، مختصر مدے کی بات کہ ہر مشکل کے بعد اب یوسف علیہ السلام کے چھوٹنے کی باری آ رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے جیل سے پیغام صادر کیا اور بادشاہ سے خاصیت سے کہا کہ میں آزاد تو ضرور ہو رہا ہوں، میری ایک شرط ہے، ناحق کے جو مجھے سزا دی گئی ہے جیل کے اندر، اب مجھے اس ملک کا وزیر فائنانس بنا دیا جائے، مال والا وزیر. اللہ اکبر، پورے مصر کا وزیر فائنانس یوسف علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد خوشی ہے. کنویں کی مشکل، بازار میں بکنے کی مشکل، بادشاہ کے محل کی مشکل، جیل کی سلاخوں کی مشکل، اب اللہ وحدہ لا شریک لہ اتنے مشکلوں کے بعد ایک کامیابی کا مزہ دے کر کہہ رہا ہے. عزیز مصر کہتا ہے کہ بے شک بھائی میں غلطی کرا، میرے کو اس کے جو نا بہت پریشانی پشیمانی ہے، تم جو کہہ رہے ہو وزیر فائنانس بنانا، میں تمہارے ملک کو تم کو جو ہے نا ہمارے ملک کا وزیر خزانہ بنا دیتا ہوں. تو ہر مشکل کے بعد کیا نکل کر کے آیا؟ کامیابی، خوشی، کامرانی، حوصلہ، طاقت، جستجو، ایک فکر لے کر کے یوسف علیہ السلام آئے. تو میرے اور آپ کے لیے ایک لمحے فکر یہ ہے کہ حالات چاہے کچھ ہو جائے میں اپنے رب کو نہیں چھوڑوں گا. بھائی رب کو چھوڑ کر اگر آپ حالات کے بنانے کی طرف جاتے ہیں تو یہ حالات آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، یہ حالات آپ کے خلاف ہی جائیں گے. تنظیمیں بنتی جائیں گی، مخالفت میں نعرے بلند ہوتے جائیں گے، آپ کو تباہ کرنے کی سازشیں چلتی رہیں گی اور ہوتا بھی جائے گا جب تا وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے پاس سرنڈر نہ کر دیں. سرنڈر کر دو. جس کی ایک مثال ہے کہ آج کل مشینیں نکل گئی اور پیدا ہونے کی بچے کی تاریخ بتائی جا رہی ہے نا، ہے نہیں ہے؟ کبھی بہن کا، کبھی بیوی کا، کبھی رشتوں کا، کبھی کسی کے پاس کائے بھی لے گئے تھے دواخانے کو، ہو ڈاکٹر نے بولی کہ بھائی 10 ہفتوں کے بعد ڈلیوری ہونے والی ہے. بتایا نہیں جاتا نا. تو 10 ہفتوں کے بعد اب امید لگاتے اور بعض دفعہ کئی مرتبہ تو صحیح بھی نکل جاتا کہ 10 جو ہے ہفتوں کے بعد ڈلیوری ہو جاتی، بچہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن آج تک کسی سائنس نے یہ مشین نہیں بنائی کہ یہ بچہ مرے گا کب. ہے کیا ایسا؟ کسی کی عمر کے بارے میں بتایا گیا 80 جیں گے، 60 جیں گے، 45 جیں گے، 25 جیں گے، 5 دن جیں گے، 2 سال جیں گے، ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ مائکا لال کوئی بتا نہیں سکتا. تو ذرا بھلا بتاؤ آپ، جو موت میرے اور آپ کی چکر میں 24 گھنٹے میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، رات کو بستر میں لگی ہوئی ہے، دن میں تجارت میں لگی ہوئی ہے، مسجد میں عبادت میں لگی ہوئی ہے، اکیلے میں لگی ہوئی ہے، 4 لوگوں کے درمیان میں لگی ہوئی ہے، اس کی فکر کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہے کبھی کرے؟ 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ موت کو یاد کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہے کبھی؟ ہے کبھی موت کا تذکرہ؟ کو کبھی نصیحت کر لی ہے موت کے بارے میں؟
ہرگز نہیں کرے. جب موت کا تصور ہمارے اندر سے ختم ہو گیا تو اللہ سے دوری ہو گئی. جس آدمی کے سینے میں موت کا تصور ہوتا ہے, موت کا خوف ہوتا ہے, وہ بندہ رب سے ڈرتے رہتا ہے کہ اللہ یہ نیکی کر رہا ہوں, اب موت آ گیا کی کیا ہے کی, اللہ برائی کر رہا ہوں, اللہ موت آتی کی کیا ہے کی, اللہ ذکر کر رہا ہوں, موت آتی کی کیا ہے کی, اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں, موت آتی کی. یہ موت کا تصور جو ہے رب کے قریب کر دیتا ہے. آج ہمارے سینوں سے رب کی قربت دور ہو گئی. چمکتے دمکتے دنیا, ہر پیتل کو سونا سمجھنا, ہر اچھے کھانے کو جینے کا سلیقہ سمجھنا آج میرے اور آپ کی زندگی میں آ گیا, جس کی وجہ سے آج جوتے لاتے کھا رہے ہیں ہم لوگ. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے, ہر مشکل کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کامیابیوں کے پہاڑ لگا دیے صحابہ کرام کے سامنے, نبیوں کے سامنے, نبیوں کے ماننے والوں کے سامنے. آج بھی میری اور آپ کی ضرورت ہے ان مشکل حالات کے اندر ہم لوگ جو ہے نا اپنے رب کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں. تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد انتخاب کیا ہے, بڑی طاقتور آیت ہے اور ہمیں حوصلہ بڑھانے کے لیے کافی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو, اے مسلمانوں, اے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والو, ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہم نے کیا کیا, مسجدوں میں اللہ کو رکھ دیے, دیوان خانے میں چھیاں چھیاں, انہیں جاری سو, انہیں آری سو, انہیں پہنچ گیا کرتے, انہیں آ گیا کرتے, پوری لائف گزر جا رہی ہے ہماری, اس لیے کہ ہمارا تصور ختم ہو گیا کہ میرے دیوان خانے میں بھی اللہ رہتا, میرے کو اللہ دیوان خانے میں بھی دیکھ رہا ہے, میرے کو اللہ دہلان میں بھی دیکھ رہا ہے, میں اکیلا ہوں تو بھی دیکھ رہا ہے, چار لوگوں میں ہوں تو بھی دیکھ رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں اللہ کے علم میں ساری باتیں ہیں. اگر یہ تصور ہوتا تو بہتر ہوتا. ہم نے اللہ کو مسجد تک محدود رکھ دیا. گٹکا کھاتے وقت میں اللہ کا ڈر رہتا کیا؟ ہونا چاہیے, اللہ وہاں پہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کو. سگریٹ جلاتے وقت میں اللہ کو بھول جاتا, سود لیتے وقت میں اللہ کو بھول جاتے, جہیز لیتے وقت میں اللہ کو بھول جاتے, شادی میں باجا رکھے وقت میں اللہ کو بھول جاتے, کسی دوست کی شادی میں ناچتے وقت اللہ کو بھول جاتے. اللہ کہاں ہے؟ مسجدوں میں رکھ دیے خالی, وہیں ملتے انہوں, باقی کا نہیں. نعوذ باللہ. جب یہ تصور مسلمانوں کے پاس آیا, آج تباہی کے دہانے ہمارے کھل گئے. یہ تصور رکھو, اکیلے جا رہے ہیں, جیسا آپ کا سایہ آپ کے ساتھ چلتا ہے, اللہ بھی آسمان سے آپ کو ویسے ہی دیکھ رہا ہے, ویسے ہی نظر رکھے ہوئے. ایک سیکنڈ کے لیے آپ چونک نہیں سکتے. اگر کوئی بندہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں 5 منٹ اللہ کو بول دیں گے نکو دیکھو, نعوذ باللہ, ایسا ہوتا کیا؟ ناممکن سی بات ہے, ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ ہر نبی کی زندگی میں اللہ نے مشکلات کو لایا, لیکن مشکلات کے بعد کا جو حل تھا وہ بڑا ہی مضبوط اور طاقتور تھا. اور انشاءاللہ آج ہمارے پاس بھی جو مشکلات چل رہی ہے, برقعے کی مشکل چل رہی ہے, مساجد کی مشکل چل رہی ہے, مدارس کی مشکل چل رہی ہے, حفاظ کی مشکل چل رہی ہے, علماؤں کے لیے مشکل چل رہی ہے, داعیوں کے لیے مشکل چل رہی ہے, ہماری جوانیوں کے لیے مشکل چل رہی ہے. اور انشاءاللہ العزیز دیکھنا کہ ہم اچھی تدبیر اختیار کریں جو ہمارے نبیوں نے پہلے اختیار کیا تھا. وہ تدبیر اگر ہمارے پاس آ جائے گی تو اللہ رزلٹ بھی ہمارے سامنے بڑا بہترین لانے والا ہے. اب آؤ, ہر مشکل کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ساتھ کی ایک معتبر اور مایا ناز جماعت, جس کو اللہ نے اسی وقت کے لیے پیدا کیا, اور پھر ویسی جماعت اب کائنات میں پیدا ہونے والی نہیں. کسی نبی کو ویسی جماعت نہیں دی گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی جماعت دی گئی تھی. ہم کو صرف ان کی نقل کرنا ہے, اصل تو ہو چکا, صرف زیراکس بنا لینا ہے ان کو اپنی زندگی کا, تو کامیابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی. وہی مشن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا, وہ مشن جو ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا,
وہی مشن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. آپ کی نگاہوں کے سامنے 360 بتوں سے کعبے کو ڈھانک دیا گیا. روز کا نیا بت، روز کا نئی دعا، روز کی نئی قربانی چل رہا تھا معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک رہے اور کسی کے خلاف یا کسی کی تائید میں بات آپ نے نہیں کی، خاموشی اختیار کی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا. تو لوگوں نے یہ اعلان کر دیا، خاندان والوں نے، جاننے پہچاننے والوں نے، جو آگے چل کے دشمن بننا ہے یا دشمنی اختیار کرنے والے ہیں، ان تمام لوگوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ آدمی ایسے ہی نہیں ہے، یہ صادق ہے، سچا آدمی ہے، یہ امین ہے، امانت دار بھی ہے، یہ خالی سچا نہیں ہے، امانت دار بھی ہے، یہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتا. یہ لقب نبوت سے پہلے دیا گیا، اب نبوت مل چکی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کے ذریعے سے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلیے باہر آئیے. نبوت اس لیے نہیں دی گئی کہ گھر میں 4 دیواری میں جمع رہیں، نبوت اس لیے دی گئی ہے کہ رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، جاننے ماننے والوں کو اب وہ پیغام پہنچائیے جو آپ کے قلب اطہر پر جو ہے نازل کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، لوگوں سے جمع کیا اور مختصر یہ کہ اعلان کر دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اب ایک پروپیگنڈا کر دیا خطرناک، سب سے بڑی مشکل کھڑا کر دی اور آپس میں رسا کشی کر دی کہ اس آدمی کی بات کو نہیں سننا. بھائی آج کی بھی لہبیت، آج کی بھی جہلیت یہی کہتی ہے کہ سب کچھ سن لو، لیکن آج مسلمانوں کی بات نہیں سننا. استغفر اللہ ربی. اس وقت میں بھی ایسے ہی ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مورچے کھولے گئے، تکالیف دیتی جاتی رہی. کبھی مار کے جو ہے نا سر پھوڑ دیا گیا، کبھی گرم گرم ریت کو بھر دیا گیا، کبھی بچیوں کے پاؤں میں جو ہے نا کانٹے چبائے گئے، کبھی طائف کے سرزمین پر سر سے پاؤں تک لہو لہان کر دیا گیا، کبھی کھانے میں مٹی ڈال دی گئی، کبھی گھر سے نکلنا محال کر دیا گیا. حد تو یہ ہے عزیزان محترم، کل اگر حالات بگڑتے ہیں، اگر ہمیں اسلام کی پاداش میں مسلمان ہونے کے عوض میں اگر کبھی ہمیں کوئی غلط کیس میں ڈال کر اگر جیل کر جانے کی نوبت پڑتی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر ہے، جب اسلام پنپ رہا تھا، اسلام آگے بڑھ رہا تھا، اسلام کی آغوش میں لوگ دھیرے دھیرے پناہ لے رہے تھے. دشمنان اسلام نے مل کر کے ایک پروپیگنڈا چلایا اور کہا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، NRC کر دو، ان کے پر CAA کا قانون نافذ کر دو. کوئی نئی بات نہیں ہے CAA، کوئی نئی بات نہیں ہے NRC ہمارے لیے. ہمارے ساتھ اس وقت پہ ہوا جب اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، انگلیوں پر گنے جانے والے مسلمان تھے مکے کی سرزمین پر. اس وقت ہمارا سوشل بائیکاٹ کر کے کہا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جاننے ماننے والوں کو 3 سال کے لیے شعبہ ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. اس وقت کے جو لوگ باہر تھے، بعد میں جو ایمان لائے انہوں وہ کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں بند کر دیا گیا، شعبہ ابی طالب کی گھاٹی میں راستہ نہیں نکلنے کا، کیڑے پتنگوں کا خوف، رات کا اندھیرا، جنگلی جانوروں کا خوف، سانپ اور بچھو کا خوف، ایسے ماحول میں ڈھکیل دیا گیا. ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بڑے بھی تھے، جو جوان بھی تھے، جو بچے بھی تھے، جو عورتیں بھی تھیں، جتنے لوگ ایمان قبول کرے تھے سب کو ڈھکیل دیا گیا. 1 2 3 نہیں، 3 سال تک. بعد میں جو لوگ ایمان قبول کرے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں ہم جب رات کا اندھیرا چھا جاتا، ماحول پر سناٹا جب ہو جاتا، تو ہم بچوں کے رونے اور چیخنے بلکنے کی آوازیں سنتے، عورتوں کے کرہانے کی آوازیں ہم سنتے، ہمارا دل دہل جاتا. اتنی بڑی مشکل کے بعد 3 سال کے بعد آزادی ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو
मुकम्मिल तौर पर एक आबो ताब के साथ अल्लाह मक्के की सरजमीन पर भेज रहा है। धीरे धीरे लोग इस्लाम के आगोश में आने लगे। अब परेशानियों का हल निकलने लगा। अब हिजरत का हुक्म हुआ। हिजरत का जब हुक्म हुआ, धीरे धीरे कशा ब कशा साहबा कराम दिन के अंधेरे में, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, एक एक, दो दो, चार चार करके छुप छुपाते हुए हिजरत कर रहे हैं। और गौर करने की बात है, मैं 10 का लफ्ज इख्तियार कर रहा हूं, जरा इसको ले लेना, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सुन तो रहे ना आप लोग? सो गए? नहीं, सोने की जरूरत है, इन हालात में नहीं सोना है मुझे और आपको। हो सका तो रात की नींद भी कुछ कम करना है अपने रब को राजी करने के लिए। सोने का वक्त खत्म हो गया, खुद जागना है, लोगों को भी जगाना है इंशाअल्लाह। मैं 10 का लफ्ज इख्तियार कर रहा हूं, आप समझदार लोग समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। हिजरत हुई मक्के से मदीना को। 10 साल के अरसे के बाद फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल आबोताब के साथ आ रहे हैं। लोग ये कह के निकाल दिए थे मक्के से कि अब इनका खातिमा है, ये मक्के में सरहद में आ नहीं सकते, इनको बुलाना नहीं है, इनको आना नहीं, इनका कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब हमारा है। ये तो नए नए बस गए हैं, इनका क्या ताल्लुक। आज भी यही जुमले हैं, आज भी यही जुमले हैं। उस वक्त हमारे साथ बोले गए, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, वो भी हमारा, ये भी हमारा है, जाओ। अल्लाह के नबी ने कहा कि लो जाओ, निकल गए। लेकिन 10 साल के बाद अल्लाह वाहदहू ला शरीका लहू मक्के को फतह करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुल्क हवाले कर रहा है। और इंशाअल्लाह हमारे भी जुल्म बर्बरियत के 10 साल खत्म हो रहे हैं, तो मियाँ तुम खैर मनाओ, ऐसा ना हो कि दिल्ली हमारे हवाले हो जाए। हाँ, 10 साल का अरसा है। आका की सीरत हमारे लिए नमूना है ना, वही नमूने की हमारे साथ बात हो रही है कि 10 साल का अरसा उन्होंने मुल्क को छोड़ करके गुजारा और हम तुमको मुल्क में रहकर बर्दाश्त करके गुजार लेंगे। लेकिन 10 के बाद जो हालात होंगे तो तुम बर्दाश्त करने भी तैयार होना मियां। हाँ? तो बताने का मकसद क्या है, हर मुश्किल के बाद हालात बदलने वाले हैं इंशाअल्लाह, है ना। हर मुश्किल के बाद हालात जरूर बदलेंगे इंशाअल्लाह, और हमारे भी हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। शर्त है, शर्त है, अल्लाह अकबर। शर्त यह है कि अल्लाह कहता है कि तुम मोमिन बन जाओ, मैं तुम्हें गालिब करके रहूंगा इंशाअल्लाह। ये अधूरी मुसलमानियत से कुछ होने वाला नहीं है ना। ये अधूरे मुसलमानी से कुछ होने वाला नहीं है। मोमिन जब बन जाएंगे इंशाअल्लाह तो फिर अल्लाह के फैसले आसमानों से हमारी खिदमत में आते रहेंगे इंशाअल्लाह। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है।